اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم کربلا المقدسہ سے آپ کے لیے خصوصی نشریات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ مرزا اطہر صاحب کے فرزند جناب علامہ یعصوب عباس صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کا اپنا ایک مقام ہے، آپ کا اپنا ایک ذاکری کا طریقہ ہے، ایک پردرد آپ کا ایک کلام ہے۔ قبلہ کو پروگرام میں خوش آمدید بھی کہیں گے، مولا کا پرسہ بھی پیش کریں گے اور سلام پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام، علیکم السلام۔ میں آپ کے اہل بیت ٹی وی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اربعین امام حسین علیہ السلام کے موقع کے اوپر مجھ ناچیز کے لیے وقت نکالا، جس کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا قبلہ، کیونکہ اس وقت ہر ذاکر، ہر انسان، نوحہ خواں، جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ انتہائی خستگی کے عالم میں ہے، کیونکہ آپ بھی دن میں کئی مجالس سے خطاب کر رہے ہیں، اور یقیناً ہم آپ کے انتہائی میں مشکور ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے وہ وقت دے رہے ہیں، کیونکہ یہ پیغام امام حسین علیہ السلام میں جہاں تک اس کی آواز پہنچے، اور چونکہ آپ کا تعلق لکھنؤ سے ہے، اور لکھنؤ دارالخلافہ رہا نوابین اودھ کا، اور نوابین جب عزاداری کا نام آئے تو نوابین اودھ کو کبھی بھی تاریخ بھلا نہ سکے گی، جو ان کی کاوشیں ہیں اور اس کے اندر ان کی کوششیں ہیں، اور جو انہوں نے حصہ ڈالا، کیونکہ لوگوں کے محل و قصور تو تباہ ہو گئے، مگر جنہوں نے امام باڑے بنائے وہ آج بھی ان کا نام بھی ہے اور وہ مراکز بھی موجود ہیں۔ تو کیا کنٹریبیوشن رہی ہے نوابین اودھ کی عزاداری کے حوالے سے، اور خصوصاً اس کربلا میں جہاں ہم بیٹھے ہیں اس حوالے سے، کیونکہ یہ شیعوں کا مرکز اور دھڑکتا ہوا دل ہمیشہ سے رہا اور ہمیشہ رہے گا؟ دیکھیے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا، نوابین اودھ کا اہم کردار رہا ہے لکھنؤ کی عزاداری میں، اور لکھنؤ سے ہی عزاداری پوری دنیا میں گئی ہے۔ لکھنؤ میں نوابین اودھ نے اپنے محل نہیں بنوائے، انہیں نے اپنے مقبرے نہیں بنوائے، انہیں نے عزاداری کے لیے امام باڑے بنوائے، اور اپنی قبروں کو انہیں نے، جو اہم چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی قبروں کو انہیں نے امام حسین علیہ السلام کے حرم میں کسی کونے میں جگہ دلوا دی، جس سے کہ آدمی جب جاتا ہے امام حسین کی زیارت کے لیے، آج ہندوستان میں بہت سے مقبرے ہیں، لوگ جوتے پہن کے جاتے ہیں، جانور پھرا کرتے ہیں مقبروں میں، کوئی مقبروں کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی مقبروں کو پوچھنے والا نہیں ہے، مگر نوابین اودھ نے جو اب امام باڑے بنوائے، ہر امام باڑے میں جس نے جو عزاخانہ بنوایا اس کی قبر وہیں کو پر ہے۔ عزاخانے میں بڑا امام باڑہ جو ہے حسینیہ آصف الدولہ بہادر، نواب آصف الدولہ کی قبر وہاں ہے۔ چھوٹا امام باڑہ محمد علی شاہ نے بنوایا، محمد علی شاہ کی قبر وہیں ہے۔ کربلا نصر الدین حیدر جو امام حسین علیہ السلام کا روضہ ہے، بادشاہ نصر الدین حیدر کی قبر وہاں ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں لکھنؤ میں جو عزاداری ہے اور جو عزاخانے ہیں، کچھ تو عزاخانے حسین آباد ٹرسٹ کے انڈر میں آتے ہیں۔ حسین آباد ٹرسٹ کیا؟ حسین آباد ٹرسٹ کا کیئر ٹیکر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ لکھنؤ، اور اس کے سیکریٹری جو ہیں وہ اے ڈی ایم سٹی ہوتے ہیں، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ۔ یہ اس میں بڑا امام باڑہ آتا ہے، چھوٹا امام باڑہ آتا ہے، شاہ نجف ہے، پکچر گیلری ہے، سکتان آباد کا امام باڑہ ہے، اور دوسرے جگہیں ہیں۔ پھر ایک نصر الدین حیدر ٹرسٹ ہے، صحیح۔ یہ بادشاہ نصر الدین حیدر نے اس کو قائم کیا تھا، جس کی زمین پر شیعہ کالج بنا ہوا ہے لکھنؤ کا۔ بادشاہ ایشیا کا سب سے بڑا شیعوں کا ادارہ ہے، وہ بادشاہ نصر الدین حیدر کی زمین پر ہے۔ پھر چوک کا شفا خانہ ہے، چوک کے شفا خانے کے علاوہ ٹوریا گنج اسپتال ہے، رفاعام۔ پھر جو نصر الدین حیدر نے جو کام کیا وہ تاریخی کام کیا۔ ایک جگہ ہے وہاں کے اوپر چوک، میڈیکل کالج چوک لکھنؤ میں، وہاں سے تالکٹورے تک کے جو پہلی کنکریٹ کی روڈ بنوائی وہ بادشاہ نصر الدین حیدر نے بنوائی، جس کے اندر حیدر کینال کے نام سے ایک نہر بھی بہتی تھی، جو اب نالے کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ انہوں نے بادشاہ اپنا تعزیہ لے کے جاتے تھے تو انہوں نے اس روڈ کو جو ہے بہت بلند بنوایا، نیچے سے سارے جو محلات ہیں وہ نیچے کی طرف ہیں، اور جو کیونکہ کہتے تھے کہ جب تعزیہ جائے تو بلندی سے جائے، اللہ اکبر، تعزیہ سے بلند کوئی خدا ان کی اور منزلت میں اضافہ تو فرمائے۔ اس طریقے سے پھر ایک وقف ہے یہاں کے اوپر، یو پی میں، پورے ملک میں وقف ہے، تو وقف میں بہت سی مسجدیں آتی ہیں، بہت سے امام باڑے آتے ہیں،
بہت سی کربلائیں آتی ہیں، یہ سب وقت میں آتی ہیں. وقت میں آتی ہیں. سبطن آباد کا امام باڑہ بھی وقت میں آتا ہے. وقت میں آتا ہے. میں غلط کہہ گیا، اچھا، حسین آباد ٹرسٹ میں نہیں آتا ہم ہے، جب یہاں پر وقت میں آتا ہے. خیمہ گاہ کی طرف جاتے ہیں اور یہاں پر ایک مقام ہے، مقام صاحب الزمن، سب سوال. اس کے برابر میں ایک نہر بہتی ہے، بہت سارے لوگ نہر فرات کہتے ہیں، اور حالانکہ وہ بیگم زبیدہ جی جی نے اس کو کھدوایا تھا. اس پر میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، جی جی. کیونکہ کربلا سے تو کنیکٹ رہانا، مطلب کہ اصل میں بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ میں اس لیے ان چیزوں کا ذکر کروانا چاہ رہا ہوں آپ کے ذریعے سے کہ لوگوں تک پہنچے کہ شیعوں پر اتنا ظلم کیا گیا کہ شیعہ پوری دنیا میں ڈسپرس ہوا، اور یہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں جہاں بھی قائم ہوئیں انہوں نے بہت شیعوں کو فیض پہنچایا بہت، اور شیعت کا چہرہ اسلام کا چہرہ پیش کیا. یعنی کہ آج بھی یعنی کہ اس کو تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنی حکومتوں میں کسی پہ ظلم نہیں کیا. تو اس لیے ان کے ذکر کو جہاں پر سید الشہداء کی بات ہوگی، ان کے میسج کی بات ہوگی، تعلیم کی بات ہوگی، تو ان جگہوں پہ جو کنٹریبیوشن ہے جن لوگوں کی ان کا ذکر کرنا ضروری ہے، اس میں ورنہ وہ خیانت شمار ہوگا. تو اس لیے یہاں پر جو بیگم زبیدہ کے حوالے سے میں چاہوں گا اس پہ بات کیجیے کہ قبلہ کے دیکھیے، جہاں تک کہ نہر کی بات ہے، وہ بے شک اصل میں ہر شخص چاہتا ہے کہ یہاں کے اوپر کربلا میں ہمارا کنٹریبیوشن ہو، کربلا میں ہمارا کچھ صحیح ذرا سا کنٹریبیوشن ہو، کیونکہ امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد، ان کے ظاہر اصحاب سب پیاسے شہید ہوئے تھے. لہٰذا اس نہر کی بنیاد انہوں نے بیگم زبیدہ نے رکھی تاکہ لوگ یہاں سے پانی پئیں اور امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو یاد کریں. بس اس کا مقصد یہی تھا. اس کا مقصد یہ تھا آنے والے زائرین آئیں یہاں طہارت کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے، جتنا انتظام جو کر سکتا تھا وہ کیا. اب دیکھیے اس وقت تو اللہ کا شکر ہے، آج دنیا کی ہر چیز موجود ہے کربلا میں. اللہ اکبر. آج آپ جس چیز کو دل چاہے وہ کربلا میں موجود ہے. آپ کھانا ہے، پینا ہے، عزاداری ہے، ماتمداری ہے، شب داریاں ہیں رات رات بھر. مگر اس وقت وہ دور تھا جس وقت وسائل نہیں تھے. تو اس وقت وسائل کی فراہمی کی ضرورت تھی کہ وسائل کیسے فراہم. اب جہاں پر حکومتیں تھیں جو صاحب ثروت تھے وہ ہمیشہ کربلا کی طرف متوجہ ہوتے تھے، ہمیشہ کہ ہم کیا کر گزریں، ہم کیا کریں، ہمارا اس میں حصہ پڑے. ہاں دیکھیے ہمارے لکھنؤ میں، جیسا بھی آپ نے لکھنؤ کا تذکرہ کیا، کہ ہمارے لکھنؤ میں جو آدمی کہتے ہیں غریب ہے اور کربلا نہیں جا سکتا ہے، زیارتوں کو نہیں جا سکتا ہے، وہ لکھنؤ آ جائے. اللہ بہت بڑی تعداد میں لوگ لکھنؤ آتے ہیں، قافلے کے قافلے لکھنؤ آتے ہیں. ہمارے لکھنؤ میں وہی شبیہ ہیں. اب تو یہاں سب چینج ہو گیا ہے، کربلا میں وہی شبیہ ہیں. امام رضا علیہ السلام کا روضہ جو نہرو والی کربلا کہلاتی ہے، تال کٹورا روڈ پہ، اسی وقت جس وقت امام رضا علیہ السلام کا روضہ تعمیر ہوا، جو اس کی پوزیشن تھی، اسی پوزیشن پر اتنا ہی بڑا اسکیل سے نپا ہوا. امام حسین علیہ السلام کا روضہ جو کربلا تال کٹورا ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کا روضہ ہے. اور امداد حسینی کربلا جہاں میرے والد و میرے چچا دفن ہیں، وہ حضرت عباس علیہ السلام کا روضہ ہے. اسکیل سے دوری نپی ہوئی. اب تو گھر بن گئے اور محلے بن گئے. جتنا امام حسین علیہ السلام کے حرم سے حضرت عباس کے حرم کی دوری ہے، اتنی ڈسٹینس ہے، اور بین الحرمین جیسی دوری. اور جتنا بڑا رقبہ اس وقت حضرت عباس کے حرم کا تھا اور امام حسین علیہ السلام کے حرم کا رقبہ تھا، اتنا ہی بڑا رقبہ آج بھی ہے. اب وہ ہمارے پاس میں اینٹیک ہے، عشق کی انتہائی ہے ہمارے پاس وہ اینٹیک ہے، کیونکہ اب وہ کہیں نہیں ہے. روضہ کاظمین ہمیں کیا، آئیے دیکھیے، آپ کو یہاں کی کاظمین سے لے کے وہاں اٹھا دیں تو آپ کہیں گے ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں، وہیں کھڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. روضہ کاظمین ہے وہاں کے اوپر. اللہ اکبر. سامرا ہے، بالکل سامرا اسی طریقے سے بسا ہے، ویسے ہی بنا ہے پورا سامرا. کہ آپ دیکھیے کہ وہی حالات ہیں، وہی جگہیں ہیں، اور وہی روضہ بنا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا ذکر کرنا بہت ضروری تھا قبلہ، کیونکہ آپ کا وہاں سے تعلق ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور ایک مسلسل آپ کی نسلیں عزاداری میں وہاں ماشاء اللہ شامل رہیں، اور ابھی بھی آپ اسی ڈیوٹی کے اوپر ہیں. آج بھی ابھی مجلس پڑھ کے آئے ہیں، ابھی ہمیں انٹرویو دیں گے اور پھر مجلس پڑھ دیں گے ماشاء اللہ. یہ ڈیوٹی ہے، یہ رزق ہے، اور ہم تو دعا کریں گے اس رزق میں مزید اضافہ ہی ہوتا چلا جائے، کیونکہ اس سے پاک اور مطہر رزق اس دنیا میں موجود نہیں ہے. اب تھوڑا سا چلتے ہیں اربعین کے حوالے سے. جو اربعین کی جو کلچر ہے، حسینی کلچر، جس کو اربعین نے شگافتہ کیا ہے، اس کو کھولا ہے. کہتے تو سب ہیں کہ اسلام شانتی کا مذہب ہے، اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اسلام امن کا مذہب ہے، مگر پھر خودکش جیکٹیں بارود باندھ کے کون آتا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟
کون سر کاٹ کے، کون لوگوں کے گھروں سے مال لوٹ کے ان کی عورتوں کو اغوا کر کے اور جھنڈا گاڑ کے کہتے ہیں کہ اسلام نافذ ہو گیا، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، گو کہ اسلامی تعلیمات سے بے بہرا، اور شاید ان کو ایسے لوگوں کو پورا کلمہ بھی یاد نہیں ہوگا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا خدا ہے کون، مگر کہتے تو ہیں وہ مسلمان ہی کہلا جائے گا وہ۔ مگر اربعین نے جو اصل اسلام کا میسج تھا، جو قلب اطہر پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول خدا کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، اس کو بتایا کہ اس طرح سے لوگوں کے لیے مہمان نوازی کی جاتی ہے، اس طرح سے ہاسپٹیلٹی دی جاتی ہے، اس طرح سے پیر دبائے جاتے ہیں، اس طرح سے چہروں پہ سے گرد صاف کی جاتی ہے، اس طرح سے ٹھنڈا پانی یا مشروبات اور طعام و طعام کی تمام سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، اس طرح اہلاً و سہلاً کیا جاتا ہے۔ یہ تھا وہ دین، یہ اربعین نے دکھایا۔ اس پوری واک میں لوگ نجف سے کربلا زیادہ معروف ہو گئی کیونکہ حرم تا حرم ہے، بے شک امیر المومنین کے حرم سے، اس لیے ورنہ مسجد تو بصرے سے بھی ہو رہی ہے 500 کلومیٹر سے، اور ہر جگہ ضیافت ہو رہی ہے، تو عموماً لوگ جو کہ یہاں آتے ہیں اور یہاں سے کربلا آ جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ مسجد صرف جو مشایا ہے وہ یہی ہے، حالانکہ چاروں طرف سے، ایون میں ایک گروپ کو ملا تھا وہ مشہد سے پیدل آئے تھے، مشہد مقدس سے، عشق کی تو انتہا ہے ہی نہیں نا۔ بے شک بے شک۔ تو اس کا جو میسج پہنچ رہا ہے آل اوور دا ورلڈ، خصوصاً ہندوستان میں، وہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ہندوستان میں جو میسج پہنچ رہا ہے زبردست طریقے سے پہنچ رہا ہے اس کا میسج، اور پوزیشن اس وقت یہ ہے اس کی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ چھوٹی چھوٹی جگہ سے لوگ مشی کر رہے ہیں، جیسے نجف سے کربلا ہوتی ہے مشی، ویسے ہمارے یہاں لکھنؤ میں اور لکھنؤ کے علاوہ ممبئی میں لوگ مشی کرتے ہیں اور کئی کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور سفر طے کر کے باقاعدہ لوگ آتے ہیں، اور بالکل یہ یہاں کا جو عکس ہے نا کربلا کا، مشی کا، یہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، اور میں آپ کے سائڈوں پہ موقعات، جی سب چیزیں سر بالکل ویسی ایز اٹ از، ویسے ہی خدمت ہو رہی ہے، ویسے ہی پیر دبائے جا رہے ہیں، ویسے ہی جوتے صاف کیے جا رہے ہیں، ویسے ہی کھانے پینے کا انتظام ہے، ویسے ہی سبیلیں لگی ہوئی ہیں، بالکل سیم وہی ارینجمنٹ ہوتا ہے۔ مگر اس وقت جو میڈیا کا رول ہے وہ بہت خراب ہے، کیونکہ میں آپ کے چینل کے حوالے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اربعین امام حسین کو لے کے کہ دنیا کی سب سے لارجسٹ گیدرنگ ہوتی ہے، پرامن گیدرنگ ہوتی ہے، اور اگر کسی کو نظام عدل دیکھنا ہو تو وہ نظام سے کربلا تک آ کے دیکھے۔ میں آج یہ بات کسی مجلس میں پڑھ رہا تھا کہ آپ یقین مانیے کہ کیا حالت ہوگی جب حضرت کا ظہور ہوگا، اللہ اکبر، کہ جوان لڑکیاں نجف سے کربلا جا رہی ہیں تنا، بے خوف خطر، اور بے خوف و بے خطر، جیسے سورج چمک رہا ہے یہ اس وقت، نیچے آپ ایک شیشہ رکھ دیجئے سورج کے نیچے تو آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، وہ سورج نہیں ہے مگر اس کا عکس پڑ رہا ہے، اس کی شعاعیں، اس کے شعاعیں جو پڑ رہی ہیں اس کی، آپ سورج کو دیکھ نہیں سکتے، اس کے عکس کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ جو امام کا جس وقت ظہور ہوگا انشاءاللہ، اور جو نظام عدل ہوگا وہ تو اور ہے، مگر جو اس کا ایک ہلکا سا عکس پڑ رہا ہے نا مشی میں، یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز لوٹنے والا، نہ لینے والا، نہ چوری کرنے والا، نہ جیب پہ ہاتھ ڈالنے والا۔ میں شیروانی میں میرا موبائل پورے راستے بھر جیب میں رکھا رہا، نہ کوئی نکالنے والا، نہ کوئی دیکھنے والا۔ اس مکتب میں جیب کترا ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے، بے شک۔ تو مسئلہ دیکھیے یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ حج کے موقع کے اوپر جس طریقے سے میڈیا، پوری دنیا کا میڈیا حج کو لائیو کرتا ہے، ابھی سے انتظام شروع ہو گئے 2025 کے حج کے، مگر ابھی اربعین حسینی گزری ہے، اب کوئی انتظام نہیں، نہ کوئی اس کی میٹنگ نقطے پر آ گئے، بہت اہم، نہ اس کی کوئی میٹنگ ہوتی ہے، نہ کوئی مراجع کا دفتر انوالو ہوتا ہے، نہ کوئی انجمن انوالو ہوتی ہے، نہ علماء انوالو ہوتے ہیں، الہی ذریعے چلتا ہے۔ یہ ایک الہی نظام ہے، یہ دو بڑے لوگوں کا وعدہ ہے، یہ دو بڑے لوگوں کا وعدہ ہے جو پورا ہو رہا ہے، اور کیسے پورا ہو رہا ہے؟ اس پرامن طریقے سے کہ ہر شخص ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے، مگر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ طاقتیں ہیں جو بڑی بڑی اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک وعدہ ہے نا، مطلب بڑی خوبصورت جگہ پہ آ گئے، جب جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ نے، چونکہ آپ عالمہ تو غیر معلمہ ہیں، بے شک، عقیلہ قریش ہیں، عقیلہ بنی ہاشم ہیں، آپ کو تو سب پتہ ہی تھا، مگر ہم جیسوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، بچوں کے لیے، ہمارے شیعوں کے لیے اپنے پوچھنے کے لیے سوال امام وقت سے کیا، اور امام وقت کو بھی ان کی پوزیشن پہچاننے کے لیے، بے شک، کہ چاہے میں زینب ہوں مگر امام وقت یہ ہیں، تو میں سوال کر رہی ہوں، بے شک سوال کیا کہ کیا میری ماں نے میرے ماجائے کو اس لیے چکیاں پیس کے پالا تھا کہ ہم یہاں پر چھوڑ کے چلے جائیں، بے شک، کہ پامال شدہ لاشے کو؟ تو آپ نے فرمایا امام زین العابدین السلام نے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا
کربلا کو خدا مرجع خلائق قرار دے گا، پوری جہاں سے لوگ آئیں گے. بے شک. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ سامنے جو چیزیں ہیں بے شک. کہ کربلا جو ہے اس کو مٹانے کی تو کوشش سب نے کی ہے اور کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، مگر وعدہ ہے اور امام کا اس کے اوپر لسان صادق سے یہ جملے ادا ہوئے ہوئے ہیں کہ یہ مرجع خلائق بنے گی. پھر آپ نے ایک سوال کیا، ہمیں یہاں پر پہنچنے کے لیے آپ کی بات کو اور مزید آگے کھولیں آپ اس کو، کہ کیا ستمگر اور مستکبرین اس پر حملہ نہیں کریں گے؟ کیونکہ آپ کربلا دیکھ رہی تھی، ابھی تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ نے. تو کہا گیا کیوں نہیں کریں گے، سب کریں گے، مگر جتنی شدت کے ساتھ حملہ ہوگا اتنی شدت کے ساتھ ہمارا میسیج پھیلے گا. اور وقت شاہد ہے، تاریخ شاہد ہے، 14 سال ہو گئے، سوشل میڈیا کا دور ہے، دنیا دکھا رہی ہے کہ جتنا ظلم ہوا اتنا زوردار انفجار نور ہوا، پوری دنیا اس نور کے دھماکے سے روشن ہو گئی، ہر جگہ کرنیں پہنچ گئیں. تو یہ بہت خوبصورت نقطے پر ہیں. اس پر قبلہ بتائیے کہ یہ ہے کیا اندر معاملہ. دیکھیے یہ کربلا ہے، اللہ، یہ معجزہ ہے، زندہ معجزہ. دیکھیے کہیں کے اوپر اگر سے ایک دم سے آپ کے گھر میں 20-25 آدمی آ جائیں، سب سے پہلے آپ کو روٹی کی شارٹیج ہوگی، آپ پریشان ہوں گے کہ روٹی کا ارینجمنٹ کہاں سے کریں. کوئی حکومت، آپ کم سے کم 2 کروڑ مانیے کربلا میں، 5 کروڑ 7 کروڑ 8 کروڑ سب چھوڑ دیجیے، 2 کروڑ 4 کروڑ روٹی کوئی حکومت کھلا سکتی ہے؟ ان کا راستہ چلنے کا انتظام نہیں کر سکتی. کوئی حکومت 4 کروڑ روٹی ایک دن میں کھلا سکتی ہے؟ پکوا سکتی ہے کوئی حکومت؟ مہمانداری کر سکتی ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ یہاں کے غریب مومنین جو سال بھر کماتے ہیں، سال بھر محنت کرتے ہیں، سال بھر کسانی کرتے ہیں. میں نے کسی زائر نے مجھے سنایا واقعہ کہ ایک بزرگ کمر خبیدہ بوڑھی عورت آئی ایک موقع پہ، ایک سبیل پہ، اور وہ ایک تیل کی شیشی لے کے آئی اور کہنے لگی کہ یہ میری دنیا بس یہی ہے، میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کو لے لو اور یہ جو امام حسین کے زائرار ہیں اس کے اوپر ان کو خرچ کر دو. تو یہ ہے اربعین حسینی، یہ ہے اربعین، یہ اربعین کی قوت ہے، یہ اربعین کی قوت ہے. اور سوشل میڈیا، میں اس وقت جو الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، میں ان کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتا ہوں. اچھا دکھا کس بات کا خوف ہے کہ اصل اسلام کا چہرہ چلا جائے گا؟ اصل اسلام کا چہرہ بہت تیزی سے لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں، بہت تیزی سے لوگ آ رہے ہیں کربلا کی جانب. آپ دیکھیے کہ جتھے کے جتھے، قافلے کے قافلے، دوسری قوم کے لوگ جس طریقے سے کربلا آ رہے ہیں، کاہے کے لیے آ رہے ہیں؟ سوشل میڈیا کے ذریعے سے میسیج جا رہا ہے، پیغام جا رہا ہے. کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے، نہ کسی کو کسی کا نام پتہ ہے، نہ خاندان پتہ ہے، نہ نسل پتہ ہے، نہ رنگ پتہ ہے، نہ ملک پتہ ہے، کچھ نہیں پتہ ہے. چلے آ رہے ہیں. شام ہوتی ہے تو سب گھر کی طرف جاتے ہیں، جتنے دریا ہیں سمندر کی طرف جاتے ہیں. مگر یہاں شام کو نہیں، ہر وقت دریا سمندر کی طرف جا رہا ہے، ہر وقت دریا کی طرف، سمندر کی طرف جا رہا ہے. اچھا اس کا جو اور حکومتوں پہ اثر پڑ رہا ہے، ابھی تو ہم نے عوام پہ بات کی کہ عوام تو ہر جگہ کی، جی ہر جگہ کی عوام، جی وہ جنگ سے نفرت بھی کرتے ہیں، ہر جگہ کے عوام، اور بلا وجہ میں تو مرنا کوئی نہیں چاہے گا، اور جنگ کسی چیز کا حل بھی نہیں ہے. ہر جگہ کے عوام کا یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ امن ہو، دوسرے ملکوں کے ساتھ تجارت ہو، تعلقات ہوں، ریلیشن شپ اچھی ہوں. یہی پاکستان کے لوگ بھی چاہتے ہیں، ہندوستان کے بھی چاہتے ہیں، پوری دنیا بھر کے لوگ چاہتے ہیں. ایک عوامی میسیج جو اربعین کا محبت کا جا رہا ہے، اس سے تو بیداری جو اوج کے اوپر ہے. مطلب نائجیریا میں زکزکی صاحب کے ہاتھوں کے نیچے جو خدا نے برکت عطا کی کہ 2 کروڑ لوگ شیعہ ہوئے، بے شک، ہے نا. تو اور اس طرح افریقہ میں اس وقت انقلاب برپا شیعت کا، بے شک، ایک انقلاب برپا شیعت کا. حکومتوں پہ بھی اثر پڑ رہا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ کشمیر میں دہائیوں سے جو جلوس بند تھا، اس وقت اس کو بھاجپا نے نکلوایا. اس پر چاہوں کیونکہ میں انٹرنل کچھ چیزیں نہیں جانتا ہوں، تو کیونکہ آپ کا تعلق گہرا وہاں کی پولیٹکس سے بھی ہے، آپ کا ایک نام ہے اس کے اندر اور ایک مضبوط آواز ہے آپ کی ماشاءاللہ. تو یہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ دیکھیے یہ ممکن اس بات سے ہوا کیونکہ حکومت نے یہ جان لیا کہ یہ وہ شیعہ نہیں ہیں جو گلے کاٹتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے شیعہ نہیں ہے جو گلے کاٹتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے جو گھر جلاتے ہیں. تقریباً 30-40 سال بند رہنے کے بعد آزاداری جو کشمیر کی کھلی، تو میں حکومت ہندوستان کو اس کا شکر گزار ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بے شک ایسے کہ یہ بہت بڑا کام ہوا، کیونکہ ہر سال وہاں رائٹس ہوتے تھے، ہر سال وہاں نوجوانوں پر کیسز چلتے تھے، ہر سال لال چوک جو ہے وہاں کا
کشمیر کا شری نگر میں، وہاں زبردست طریقے سے مظاہرہ ہوتا تھا. ہر سال وہاں کے اوپر پولیس نوجوانوں کو اٹھا کے لے جاتی تھی، جیپوں سے کچلتے تھے بچے، پوری اس کے اوپر جیپ چڑھا دی، بچوں پر گاڑی چڑھا دی. تو الحمدللہ یہ جو واقع ہے نا نجف سے کربلا کی، اس نے سوشل میڈیا میں ایک انقلاب پیدا کر دیا اور حکومتوں کی سمجھ میں آنے لگا کہ یہ والے شیعہ نہیں ہیں جو ہمیں نقصان پہنچائے. یعنی شیعہ وہ نہیں ہے جو مسلمان تو سبھی کہہ رہے ہیں. ایک غدیری شیعہ، ایک ثقیفائی شیعہ ہے. غدیری شیعہ ہیں یہ جو آج اربعین کر رہے ہیں، یہ سب غدیری شیعہ ہیں. ثقیفائی شیعوں سے خطرہ ہے، ثقیفائی مسلمانوں سے، ثقیفائی مسلمانوں سے خطرہ ہے. شیعہ میں غلط کہہ گیا، معافی چاہتا ہوں. ثقیفائی مسلمانوں سے خطرہ ہے، غدیری مسلمانوں سے. غدیری مسلمان، غدیری شیعوں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ حکومت سمجھ گئی، ہر چیز حکومت جانتی ہے، ان کی انٹیلیجنس ہے، ان کی راہ ہے، ان کی انویسٹیگیشن بیورو ہے، وہ پوری طریقے سے ہر چیز جانتے ہیں. ہر چیز جانتے ہیں اور اس کو بڑی دقت کے ساتھ، بڑی گہرائی کے ساتھ جانتے ہیں. خالی یہ نہیں عام عوام کی طرح وہ جانتے ہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کیا چاہتا ہے. اور بے شک. اور یہ دیکھیں مطلب یہ تو شیعوں کی طینت کے اندر ہے کہ شیعہ کسی کو اپنی جان دے دیتا ہے مگر دوسرے کو اذیت سوئی نہیں چبھاتا. نہیں، بے شک. سوئی چبھانے کا بھی روادار نہیں ہے کسی کو اذیت دے. کیونکہ کل ہماری بات ہو رہی تھی تو میں نے وہی خط کا حوالہ دیا کہ مولا امیر المومنین کا خط جناب مالک اشتر کے نام، جی جی، کہ جب ان کو مصر کا گورنر بنایا تو کہا کہ وہاں پر جو تمہارے دینی بھائی ہیں وہ تو ہیں، جو دوسرے ہیں وہ بھی تو انسان ہیں، ان کو بھی بھائی ہی سمجھنا. میں تمہیں جہاں کا گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں، وہاں تمہیں دو طرح کے لوگ ملیں گے. ایک وہ ہوں گے جو تمہارے دینی بھائی ہوں گے یعنی مسلمان ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو تمہاری طرح انسان ہوں گے. علی کو ہرگز یہ پسند نہیں کہ تم مسلمانوں کے ساتھ، اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ تو اچھا سلوک کرو، اور تم جو دوسرے لوگ ہوں ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. علی کو ہرگز یہ پسند نہیں. اللہ اکبر. یہ ہے نظام عدل. مولا امیر المومنین، یہ ہے نظام عدل. ایک چیز بات ہو رہی تھی کسی سے، مطلب انسان سب سے زیادہ جو محبت کرتا ہے وہ اپنی جان سے کرتا ہے. ایک ٹائم آتا ہے پیسے سے بھی دستبردار ہوتا ہے، ایک ٹائم اور آتا ہے کہ اولاد سے بھی دستبردار ہوتا ہے. صرف اپنی گردن کی فکر ہوتی ہے اس کو میں مارا نہ جاؤں. امام حسین السلام وہ شخصیت ہے کہ مجھ سے کوئی کہے، میرے جیسے لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو خوشی خوشی مرنا چاہیں گے کہ امام حسین کے نام پہ مار رہے ہو، خوشی خوشی. بے شک. خوشی خوشی. بے شک. کیونکہ مرنا تو ہے ہی انسان نے. بے شک. کیوں نہ امام حسین مولا امیر المومنین پہ مارے جائے انسان. بے شک. خوشی خوشی مر جائے. نہیں وہ شخصیتیں ہیں. بے شک. جیسے میں نے کہا نا تو سب سے زیادہ انسان کو اپنی اس گردن کی ہوتی ہے. بے شک. اور یہاں پر آ کر انسان کہتا ہے یہ میں چمکتی ہوئی تلوار پہ رکھتا ہوں امام حسین کے لیے کہ وہ شخصیت ہے. اللہ بے شک. یعنی یہ اس عشق کی انتہا ہے. انتہا ہے، یہ منزل الگ ہے، انتہا ہے، انتہا الگ ہے. تو یہ بہت اچھا آپ نے جو ہے ان چیزوں کو قبلہ ہمارے ساتھ ڈسکرائب کیا، کیونکہ یہ آواز جاتی نہیں، کیونکہ لوگ جو ہے وہ بعض دفعہ عدل پہ مبنی گفتگو نہیں کرتے یا اتنی دقت کے ساتھ اندر چیزوں کو جانتے نہیں ہیں کہ معاملہ کیا ہے اور کیا ہے. تو یہ اربعین کا جو میسج ہے یہ الحمدللہ عوامی سطح پہ بھی، بے شک، حکومتی سطح پہ بھی پھیلا. اور اقوام متحدہ نے خود مولا امیر المومنین کی حکومت کے لیے کہا تھا کہ اگر ان کو فالو یا عرب ملک کر لیں تو نجات پا جائیں. حالانکہ بہت چھوٹا ٹائم پیریڈ ہے امیر المومنین کی حکومت کا. عدل جس طرح سے آپ نے کہا کون للظالم خصماً وللمظلوم ہونا، میں چاہتا ہوں اس کو تھوڑا سا کھول لیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس اب کم ہو رہا ہے. بے شک مولا کائنات نے جو اپنے گورنرز بنائے ان گورنرز کو مولا نے یہی ہدایت کی، اور مولا نے برابری کہا کہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم کہیں سے کم ہیں. مولا علی کا ایک گورنر ایک ایسی دعوت میں چلا گیا جہاں گوپر سے غریب بھگائے جا رہے تھے، مالدار بلائے جا رہے تھے. وہ انتظار کر رہے تھے کہ جب دسترخوان جھاڑا جائے تو ہم کو کچھ روٹی ملے، ہم کو کچھ لقمہ ملے. مولا علی کو پتہ چلا تو مولا علی نے اپنے گورنرز کو خط لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ تو ایک ایسی دعوت میں لپک گیا کہ سوائے امیر المومنین کے کوئی نہیں کہہ سکتا. لپک گیا جہاں غریب بھگائے جا رہے تھے، مالدار بلائے جا رہے تھے. پھر مولا نے کہا کہ یاد رکھنا اگر اس رات جہاں تک تمہاری گورنری کی حد ہے کوئی بھوکا سو گیا تو تمہیں اس کی بھوک کا حساب اللہ کے یہاں دینا ہوگا. مسلمان نہیں، انسان. اللہ کے یہاں تمہیں اس کی بھوک کا حساب دینا ہوگا. کوئی بھی انسان اگر بھوکا سو، کوئی بھی بھوکا سو گیا. اور یہ صرف امیر المومنین کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے دور حکومت میں ایک شخص کو لے کے آؤ جس کے پیٹ میں روٹی نہ ہو، جس کے تن پر لباس نہ ہو، جس کے سر پر چھت نہ ہو. مولا علی بیٹھ کے کوفے میں کہہ رہے ہیں، لوگ مولا علی کے سامنے
लाखों का लश्कर तो लेके आए मगर कोई भूखा न ला सके। जमल और सिफीन में लाखों का लश्कर आया, भूखा नहीं ला सके, मगर कोई भूखों को नहीं लेके आए। या अली ये भूखा है, कल आपने कहा था ये भूखा है। अगर आज की हुकूमतें मौला अली के ज़माने के जो निज़ाम है, मौला अली ने जो निज़ाम बनाया था, उस निज़ाम को बैतुल माल में अगर माल आया है तो वो माल कल नहीं होगा। अंबर चलो बांटो उसको, चल के इसको इसी वक्त कहा, या अली कल सुबह चंद सातें रह गई हैं सफ़ेदी शहर नमूदार होने में, थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। देखा, मुस्कुराए, कहा कमर ये लिख के दे दो, आने वाली कल की सुबह अली जिंदा रहेगा। जिसकी ठोकर पर मुर्दा जिंदा होता हो, जिसकी नीयत पर जिंदा मुर्दा होता हो, वो कह रहे हैं कमर ये लिख के दे दो कि आने वाली कल की सुबह अली जिंदा रहेगा। जिसका माल था उसके दरवाजे पर जाके बांट के आते हैं और बैतुल माल की छत से बातें करते हैं। देखिए ये है निज़ाम अदल। इसी होटल में एक खातून ज़ायरा हैं, हमने 2 साल पहले उनका इंटरव्यू किया था। वो कोविड के ज़माने में मर गई थी। इंटरव्यू है मेरा उनके साथ पूरा यूट्यूब के ऊपर, एलेबैट टीवी ने के ज़रिए से किया था। वो मर गई थी और उन्होंने अमीरुल मोमिनीन को अपने सामने देखा और कहा कि क़ुम बिइज़्निल्लाह, ज़िंदगी दी, उठ जाओ। तो वो पूरा उन्होंने उस पर दास्तान सुनाई है। उसके बाद मुझे अभी 1 आध दिन पहले नज़र आई, मिली, साहब सलामत हुई, तो मैंने उनको बताया कि मैंने इसके ऊपर पूरी सीरीज़ कर रहा हूँ। उन अफराद के इंटरव्यूज़ जो ईरान में हो रहे हैं, जो कि मर गए थे और पूरी बरज़ख देखी, तमाम चीज़ें देखी, अमीरुल मोमिनीन से मिले, आइमा से मिले, वापस आए तो कह लेंगे मुझे भेजिएगा, मैंने कहा मैं आपको भेजता हूँ। तो वो एक ज़िंदा मौजज़ा है और उनको लाइफ टाइम सिस्तानी साहब ने वो दिया है कि इनको वीज़े की ज़रूरत नहीं है, हुकूमत इराक़ से वीज़े की ज़रूरत नहीं है, और वो ऐसे खुदामा हैं और वो इसी होटल में ही हैं। मेरे ख़्याल से मुझे यहीं उनसे साहब सलामत हुई थी। तो ये ऐसे मौजज़ात हैं अमीरुल मोमिनीन के, ऐसे मौजज़ात हैं अमीरुल मोमिनीन, इसकी हद नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद। हम इंतहाई दिल तो बहुत चाह रहा है कि क़िबला आपके साथ मज़ीद गुफ्तगू हो और वो हो। यकीनन मैं आपकी जो मसरूफ़ियात हैं मुझे मालूम है और आपकी खस्तगी का भी इल्म है कि बैक टू बैक जो है आपकी मसरूफ़ियात हैं, और यकीनन इससे ज़्यादा पाक, जैसे मैंने अवाइल में प्रोग्राम में कहा, इससे ज़्यादा पाक को रिस्क है नहीं जो खुदा ने आपको अता किया है, बड़ा पाक रिस्क है। तो मैं इंतहाई मशकूर, करबला वालों का करम है, अब अब्दुल्लाह हुसैन का इंतहाई मशकूर हूँ, इंतहाई ममनून हूँ। मैं आपका, आप एलेबैट टीवी का, अपनी जानिब से, अपनी पूरी फैमिली की जानिब से, अपने खानवादे की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि करबला में आपने एलेबैट टीवी के लिए, मुझफिर के लिए वक्त निकाला। मैं तहे दिल से आपका शुक्र, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं करबला अल-मुक़द्दसा में। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी था जनाब अल्लामा मिर्ज़ा यासूफ अब्बास साहब के साथ, और इस वक्त हमारे प्रोग्राम का टाइम तमाम हो गया। मज़ीद और प्रोग्राम्स लेकर करबला से इंशाअल्लाह भी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। जब तक इजाज़त चाहते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।